لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے اندر ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے وہ کلا کی باتیں ہوئی اور ہائی کورٹ کے ججوں نے اس ملونہ کی سزا کو برقرار رکھا۔ عمران خان صاحب یہ کہنا اتنا سمپل نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہے کہ جناب ججوں نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں اگر سپریم کورٹ کے ججوں کا فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر ذرا بتائیے اس ایس ایس پی کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے کہ جس نے یہ کہا کہ یہ گستاخ رسول ہے؟ پھر اس چھوٹی کورٹ کے جج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یا ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں یہ کہ ہم اس کو ویسے ہی عزم کر لیں؟ اگر اس ملعونہ نے کچھ نہیں کیا تو پھر ایس ایس پی لیول کا آفیسر انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور چھوٹی کورٹ کا آفیسر جج اس کو سزائے موت دے رہا ہے، ہائی کورٹ کا جج اسے سزائے موت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں یہ بھی بتاؤ کہ اگر یہ ملعونہ نہیں تھی، شاطمہ نہیں تھی، تو پھر ہائی کورٹ اور پچھلی کورٹ نے اور جو اس ایس ایس پی نے اس کو گستاخ رسول قرار دیا تھا، تو پھر بتاؤ ان کے بارے میں کیا کرو گے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں تھی تو دو ججوں اور ایس ایس پی کے حوالے سے اپنی پوزیشن کا اعلان کرو، اور اگر ان کے فیصلے ٹھیک تھے، ان کی انویسٹیگیشن ٹھیک تھی، تو پھر مان لو یہاں پر چیف جسٹس اور اس کی ٹیم نے بیرونی دباؤ میں آ کر اسی طرح کا غلط فیصلہ کیا ہے جس طرح ممتاز حسین قادری کا فیصلہ کیا گیا۔ محترم عمران خان صاحب، آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو یہ تکلیف ہوئی ہے اور یہ سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ خان صاحب ذرا اپنی جو آپ کے دائیں بائیں آپ کو اطلاعات فراہم کرنے والی ٹیم ہے اسے کہیے کہ وہ پچھلی حکومت سے سبق سیکھے، کیونکہ انہوں نے بھی پچھلی سال اسی نومبر کے مہینے میں کہا تھا کہ بس 150 بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور آج خان صاحب کہتے ہیں کہ بڑا ملک بڑی مشکل سے جناب وہ ٹریک پہ آیا ہے اور جناب ابھی امپائر سے اکانومی لے کے آ رہے ہیں، اور یہ لوگ جناب سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں۔ افسوس ہے مجھے جمہوریت کی رگ کھلانے والے اس شخص پہ کہ جسے یاد نہیں کہ اس کے دھرنے کی وجہ سے چائنا کے صدر کا دورہ منسوخ ہو گیا تھا۔ اس وقت حب وطن تمہاری کدھر تھی؟ تم نے 4 حلقوں کے لیے اسلام آباد کے رہائشیوں کو جرغمان بنا کے رکھا، ان ہیروڈوں کو تم نے بلاک کر کے رکھا، تم نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، تم نے لوگوں کی دیواریاں توڑوائی، تم نے پولیس والوں سے ٹکراؤ لیا۔ میں پوچھتا ہوں اگر 4 سیاسی حلقوں کے لیے ملک جام کرنا، اسلام آباد جام کرنا یہ جمہوریت کا رنگ ہے، تو ناموس مصطفیٰ کے لیے سڑکوں پہ نکلنا یہ ملک دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ نے جناب وزیر اعظم آپ نے فرمایا کہ دھرنوں سے ملک کمزور ہوتا ہے، اور میں صدقے جاؤں مینڈکی کو بھی لگ گیا زکام، اللہ لگ گیا زکام، اللہ۔ ارے خدا کا بندہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ دھرنوں سے ملک کمزور ہوتا ہے؟ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ایک چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جو اس طرح یہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اس وقت پورے پاکستان کے تاجر اور تمام سیاسی جماعتیں الحمدللہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکی ہیں، اور جناب خان صاحب آپ کا لہجہ جو اس وقت آج آپ نے کہا ہے کہ میں نمٹوں گا اور میں حکومت کی ریٹ قائم کروں گا، خدا کی قسم آپ کے اندر وہ پچھلا خان نظر ہمیں نہیں آیا، آپ کے اندر ہمیں ایک خال نائک نظر آیا ہے، آپ کے اندر ہمیں ایک جناب ڈھنگا بندہ نظر آیا ہے۔ لیکن سنیے جناب وزیر اعظم، سنیے اس طرح کی جو ہے نا اقتدار کے نشے میں آ کر
پچھلی حکومت نے بھی بہت ماشاءاللہ سلسلہ کیا تھا، لیکن جناب وہ تو 4 سال لگا چکے تھے، آپ کے تو بھی 100 دن بھی پورا نہیں ہوا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں عمران خان، تم نے مدینہ منورہ میں جوتے اتارے، ہم نے تیری تعریفیں کی کہ تجھے تیرے مصطفیٰ کا حیا ہے، تو میرے آپ میرے بابا چشت آزاد پاک وطن کے اس ولی اللہ کے مزار پہ گیا، ہم نے تیرا دفاع کیا کہ تو ولی اللہ کے قدموں میں گیا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا اللہ کے ولی کے آستانے پہ تو گیا، تجھے اللہ نے عزت سے نوازا، لیکن سن، کروڑوں ولی ہوں، کروڑوں کتب ہوں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کروڑوں صحابی ملے ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور بڑا جملہ کہا تھا امام کستلانی نے کہ اگر ایک پلے پہ 7 زمینیں رکھی جائیں، 7 آسمان رکھے جائیں، لوح و قلم رکھی جائے، اور کرسی کو رکھ دیا جائے، تمام ولی، تمام جن، تمام غوث، تمام کتب، تمام ابدال، تمام ملائکہ سب اسی پلے پہ ہوں۔ اب اگلا جملہ، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی بھی اسی پلے پہ ہوں، اور دوسرے پلے پہ اکیلے زہرا کے بابا کو رکھ دیا جائے تو مدینہ کا بھائی ہو جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ خان صاحب، اگر لت لگ جائے دربار مصطفیٰ سے پھر کوئی بابا بچا نہیں سکتا، اس لیے ہم آپ کو آپ کے بیان کے فوراً بعد یہ جذبات نہ سمجھیے، یہ پوری قوم اور عاشقان رسول کی طرف سے یہ ہمارا جواب اور میسج سمجھیے کہ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا لہجہ ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور اگر آپ یہ فرماتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی گئی اتنی بڑی شرارت جس کے ذریعے سے میں نے دن کو عرض کیا، پوری ریاست اور قانون سے لوگوں کے اعتماد اٹھ گئے، لوگوں کے یقین اٹھ گئے کہ یار پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے بھائی کوئی گستاخی کا کیس ہے قانون ہاتھ میں نہ لیا کرو بلکہ پولیس کے حوالے کرو، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ اب خدا کی قسم لوگ ہمارے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کے پوچھتے ہیں مولویوں بتاؤ تم ہمیں کہتے تھے قانون ہاتھ میں نہ لو، عدالتیں فیصلہ کریں گی، کیا عدالتیں اسی طرح کی فیصلہ کر رہی ہیں؟ اور آج دنیا نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جب اس طرح کے قاضی فیصلہ نہ کریں تو پھر ممتاز قادری جیسے قاضی فیصلہ کر رہے تھے۔ ویسے تو میرا اتنا بڑا سمجھ سے جذبات بھی ہیں، لیکن میں بڑی غور فکر کر کے بات کرتا ہوں۔ ویسے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ججوں کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن جناب خان صاحب لگتا ہے کہ یورپی یونین سے آپ کو کوئی خاص پیکج دینے کے لیے آپ کو بھی اسی ایک ہی پلیٹ فارم پہ اور ایک ہی جناب پیج پہ لایا گیا ہے، اور آپ نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس اپنا واجب القتل ہے، اور آپ نے کہا کہ جناب آرمی چیف جو ہے نا کافر ہے۔ میں تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے کہا ہے کہ آرمی چیف کافر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس نے اگر اس طرح کی بات کہی بھی ہے تو وہ شاید کسی ایک جگہ کہی ہو جو کسی کو پتہ نہ ہو، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات کو کروڑوں لوگوں نے سن لی، اس کا مطلب ہے یہ کسی نے نہیں کہا، تم کہنا چاہتے ہو، تم کہنا چاہتے ہو، تم آرمی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا چاہتے ہو۔ جناب خان صاحب اگر ایسی کوئی بات تھی، آپ وزیر اعظم ہیں، محلے کے کوئی گنڈے نہیں ہیں کہ آپ اس لہجے میں ٹی وی پہ آتے بات کرتے ہیں۔ آپ کو اپنا لہجہ ٹھیک کرنا چاہیے، آپ کو اپنا انداز ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ جس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ وزیر اعظم کا لہجہ نہیں ہے، وزیر اعظم پوری قوم کا بڑا ہوتا ہے، لہذا اس طرح کے لہجے عاشقان رسول نے پہلے بھی بڑے دیکھے ہیں، پھر بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ریاست کی رٹ ہے، خدا کی قسم تیری ریاست کی رٹ اتنی نہیں ہے جتنی یزید کی ریاست کی رٹ تھی۔
خدا کی قسم یزید کی آپ دیکھیے کہ وہ کتنے آج کے ملک کے جن پر یزید کی حکومت تھی، لیکن ذرا سنیے یزید کی حکومت میں جب اس نے اپنی جناب اپنی فوج کو استعمال کیا اور وہ لٹا پٹا قافلہ شہدائے کربلا جو اسیران کربلا کا اس کو گلیوں میں پھیرا، ان کے جسموں سے یقین کیجئے جوتے بھی ان سے لے لیے، امامے بھی اتروا دیے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے جناب امام زین العابدین کو ساوی رسول فرماتے ہیں میں نے دمشق کے بازاروں میں گھومتے ہوئے ان کو گھماتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ آج دنیا میں زین العابدین کے نام کو لوگ سنتے ہیں کہ اس یزید پلید کے نام کو لوگ سنتے ہیں؟ حکومتوں پہ اور پاوروں پہ جناب اپنی نہیں چاہتا، بندہ حق کو دیکھتا ہے۔ جس طرح پیپلز پارٹی والے آج بھی نعرہ لگاتے ہیں زندہ ہے بٹو زندہ ہے، آپ کو شاید نہیں پتا وہ ان سپریم کورٹ کے ججوں کے منہ پہ جوتا مار رہے ہوتے ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ مطلب کیا کہ آج تک پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں بھٹو کا فیصلہ یہ غلط فیصلہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ شہید ہے۔ میں کہتا ہوں جو سیاسی معاملات ہوں اس میں اگر چیف جسٹس یا اس وقت کے ججوں کے فیصلے اگر جوتے کی نوک پہ رکھے جائیں تو وہاں آپ کی کوئی طبیعت گلا نہیں گزرتا۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت خان صاحب آپ نہیں سمجھتے، قرآن و سنت علماء سمجھتے ہیں، قرآن و سنت علماء سمجھتے ہیں۔ لہذا اس معاملے میں بجائے آپ یہ بدماشی دکھانے کے آپ علماء سے رابطہ کریں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو یہاں فیض آباد اسلام آباد کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لہجے یقین کیجئے وہ تھوڑا سا چلتے ہیں۔ یہ میرا میسج ہے، میں گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ یہ پہنچائیے کہ شاید ان کا کوئی چیلا، شاید ان کا کوئی چمچا ہمارے اس میسج کو ہم تک پہنچا دے کہ جناب جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں ان کے یہ لہجے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔